لانگ مارچ کی کوریج کے دوران کنٹینر کے نیچے آنے سے چینل 5 کی رپورٹر صدف نعیم جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی لانگ مارچ کی کوریج کے دوران کنٹینر کے نیچے آنے سے اس چینل 5 کی رپورٹر صدف نعیم جاں بحق ہو گئی ہیں۔ چینل 5 کے مطابق صحافی صدف نعیم پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے کنٹینر سے گر کر اس کے نیچے آ گئیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران پنجاب میں سادوکی کے قریب حادثہ رونما ہوا، جس کے سبب ایک خاتون جاں بحق ہو گئیں۔ عمران خان فوری طور پر کنٹینر سے اترے اور حادثے کا جائزہ لیا۔ پی ٹی آئی کی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ابھی تک ہمیں 100% شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کچھ خبریں بہت بری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مارچ پرامن طور پر آگے بڑھ رہا ہے، جو بھی لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان تمام کی زندگیاں ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غریق کو رحمت اور درجات بلند فرمائے اور تمام فیملی اور سوگران کے ساتھ تحریک انصاف کی تمام قیادت کی طرف سے بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ حادثوں سے بچنا اہم ہے، تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آج سوگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کا لانگ مارچ جو کامونکی پر جا کر ختم ہونا تھا، ہم یہیں پر ختم کر رہے ہیں، کل صبح دوبارہ لانگ مارچ شروع ہوگا۔ اسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج کے افسوسناک حادثے کے بعد فوری طور پر مارچ روک دیا گیا، انشاءاللہ کل کامونکی سے دوبارہ آغاز ہوگا۔ بعد ازاں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری پیغام میں عمران خان نے کہا کہ آج اپنے مارچ کے دوران پیش آنے والے اندھوناک حادثے کے نتیجے میں چینل 5 کی رپورٹر صدف نعیم ہم سے جدا ہو گئیں، اس پر نہایت رنج و الم کا شکار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ الفاظ نہیں کہ اپنے غم بیان کر سکوں، ان المناک گھڑیوں میں میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، میں نے اپنا مارچ آج کے لیے منسوخ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ رپورٹر صدف نعیم کی لانگ مارچ کنٹینر سے گرنے سے ہلاکت پر شدید دکھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندھوناک واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ صدف نعیم ایک متحرک اور محنتی رپورٹر تھیں، مرحومہ کی مغفرت اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ خاتون رپورٹر صدف نعیم کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ مالی امداد کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم متعلقہ حکام کو ضابطے کی کارروائی فوری مکمل کرکے چیک اہل خانہ کے حوالے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اس حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ لانگ مارچ کنٹینر سے گر کر جاں بحق ہونے والی رپورٹر صدف نعیم کے شوہر سے ٹیلی فون پر میری بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اندھوناک واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ میں ذاتی طور پر صدف کو جانتی تھی، وہ نہایت بہادر اور محنتی رپورٹر تھیں، ان کے گھر والوں کی ہر ممکن مدد کریں گے، صدف کے لیے سب دعائیں کریں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سیاسی و سماجی ایونٹ میں عوام اور صحافیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے انتظامات کرنا منتظمین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 دن پر مشتمل عوامی لانگ مارچ ترتیب دیا اور حادثات کو مدنظر رکھ کر انتظامات کیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی تنظیم لانگ مارچ میں شامل عوام اور صحافیوں کی جان و مال کی مکمل ذمہ دار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت مرحوم رپورٹر صدف نعیم کے لواحقین بالخصوص بچوں کی مکمل کفالت کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ چینل 5 کے رپورٹر صدف نعیم کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر دکھ اور افسوس ہے۔ صدف کی موت پر دلی صدمہ ہوا۔ صدف پروفیشنل، محنتی اور قابل صحافی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سوگوار خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینئر صحافی مرحومہ صدف نعیم کی فیملی کے لیے 25 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت مرحومہ صدر کی فیملی کی مکمل دیکھ بھال کرے۔ صحافی مظہر عباس نے حادثے کو سانحہ قرار دیتے ہوئے چینل 5 کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ رپورٹر کی اہلخانہ دیکھ بھال کرے کیونکہ وہ ڈیوٹی کے دوران جاں بحق ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں اور صحافیوں نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔